اللہ بھی ہے۔ میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں جن کے بچے ماؤں کی گود میں تلواروں اور نیزوں سے کھیلتے ہیں۔ میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں جو مظلوموں کی داد رسی کرتے ہیں۔ میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں ظالم جن کے قابو سے بھاگ نہیں سکتے۔ میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں کہ عرب کے غریب جن کے پہرے کی وجہ سے سکون سے سوتے ہیں۔ میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں جو بہادری میں اپنا مقام علیحدہ رکھتے ہیں۔ اب عقیل نے قصیدہ پڑھا، علی مسکرا کے فرماتے اسی خاندان سے مجھے رشتہ چاہیے۔ اب جناب عقیل چلے، پہنچے بنی کلاب خاندان میں، اس قبیلے میں پہنچے۔ قبیلے کے معززین نے عقیل کا قبیلے سے باہر آ کے استقبال کیا۔ دستور شرفاء عرب کے مطابق 3 دن مہمان رکھا۔ یہ عرب کے شرفاء کا دستور تھا، یہ ان کا کلچر تھا۔ یہ پہلے دن مہمان آ کے چلا جاتا اسے اپنی توہین سمجھتے تھے۔ یہ 3 دن مہمان کو گھر رکھتے تھے۔ ان کے نیت میں یہ بات تھی ہمارے گھر کی عادتیں لے کے جائیں، یہ ہمارے گھر کے خصائل سے واقف بنے، تاکہ لوگوں کو بتائے کہ میں نے اس قبیلے میں یہ دیکھا۔ یہ 1 دن مہمان نہیں رکھتے تھے، 2 دن میں نہیں رکھتے تھے، 3 دن مہمان رکھتے تھے، بالکل دستور شرفاء عرب کے مطابق۔ جناب حزام عباس کے نانا نے جناب عقیل کو 3 دن مہمان رکھا۔ تیسرے دن کا سورج غروب ہو رہا تھا۔ جناب حزام اٹھے، جناب عقیل کے سامنے آئے، زانو ادب طے کیے، پورے عجز و انکساری کے ساتھ بیٹھے۔ میں نے 8 دن آپ کو سنائے ہیں اپنی خطابت کے لفظ، یہ میں پیچھے ہٹ گیا ہوں۔ میری اوقات نہیں کہ میں یہاں اپنے لفظ ڈالوں، جہاں 2 سردار بول رہے ہوں وہاں میں اپنے لفظ کیوں رکھوں؟ میں انہی کے لفظ پڑھوں گا، یہ قوم خود داد دے گی۔ جناب حزام جناب عقیل کے سامنے بیٹھے، دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھے تھے۔ اے رئیس مکہ، اے متولی کعبہ، اے سید بطحا، اے ذریت ابراہیم، اے نسل اسماعیل، اے شجرہ طیبہ کے ثمر، اے بنو ہاشم کے چشم و چراغ، اے خاندان عزت کے عظیم لوگوں، کیا مجبوری بنی جو زحمت کر کے ہمارے قبیلے تک آ پہنچے؟ عقیل نے سر اٹھایا، خاندان وہ بھی چھوٹا نہیں تھا۔ عقیل کی آواز آئی، اے بہادری کی مثالوں، اے عرب کے روشن چہرے والے نوجوانوں، اے خطہ میں عرب کو عزت دینے والوں، اے ہر لشکر کے سپہ سالاروں، اے مظلوموں کی حمایت کرنے والوں، میں بنو ہاشم کے گھر کا فرزند آیا ہوں۔ مجھے اپنے خاندان کے ایک فرد کا رشتہ تمہارے خاندان سے درکار ہے۔ میں چاہتا ہوں ہاشمیوں کا کلابیوں سے یہ تعلق اب رشتہ داری میں تبدیل ہو جائے۔ بادشاہ حسین کی عزت کی قسم میں فرش پہ ہوں ہی نہیں، میری روح وہ عرش میں پہنچی ہوئی ہے، جہاں میں ہوں وہاں تمہیں لے کے جاؤں۔ جناب حزام نے سر اٹھایا، اٹھا کے کہا، اے عقیل، یوں تو خاندان بنو ہاشم کا ہر فرد ہی اپنا مقام رکھتا ہے، ہر فرد کی اپنی عزت ہے، ہر ایک اپنی شان میں آلہ ہے، لیکن کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تو کس مخصوص جوان کے لیے آیا ہے؟ اتنا کہنا تھا، عقیل بولے، سر اٹھا کے اور جرت کے ساتھ بولے، اے حزام، میں چاہتا ہوں میں اپنے چھوٹے بھائی علی ابن ابی طالب کا حق تمہارے قبیلے میں کروں۔ علی کا نام عقیل کی زبان سے نکلا، حزام نے تاج فرش پہ پھینکا، سر سجدے میں سر سجدے میں رکھ کے کہا، میرے اللہ تیرا شکر ہے، اس کا رشتہ میرے گھر آیا جو تیرے گھر آیا تھا۔ بولو غازی کے نوکر، اس کا رشتہ، اس کا رشتہ، اس کا رشتہ
علی حق علی حق علی حق علی حق کل ایمان نعرہ حیدری. کیا کہنے تیرا شکر کیا ڈیفینیشن ہے کیا اس کا رشتہ میرے گھر آیا جو تیرے گھر آیا تھا. حزام نے سجدے سے سر اٹھا کے کہا, اگلی صدر سننا جو غازی کے نوکر بیٹھے ہو. حزام نے سر اٹھایا, سر اٹھا کے آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے. عقیل کی طرف دیکھ کے کہنے لگا, اے عقیل, ہمارے قبیلے کے مرد غلام ہیں, میری بیٹی اس گھر جا رہی ہے جہاں ملائکہ غلام ہے. کیا میری بیٹی اس صحن میں جائے گی جو جنت کے مالکوں کا گھر ہے؟ آنکھوں میں خوشی کے آنسو, لیکن جملہ سننا, یہ ہے بڑے خاندانوں کی نشانی. دیکھے گا عقیل, خوشی کی حد نہیں, شکر کے سجدہ ادا کرنے کی جگہ نہیں مل رہی, اتنی عزت مل گئی میرے گھر کو, لیکن دستور شرافت مجھے مجبور کر رہا ہے, فیصلہ میں نہ کروں, بیٹی سے پوچھوں. یہ ہے شرافت. یہاں منتیں کر کے رشتے نہیں دیے جاتے. تو لو شام منتوں کے ساتھ سیدہ آپ کو عزت عطا فرمائے. ہر عزادار کو سلام. یہاں لالچ کی بنیاد پہ رشتے نہیں دیے جاتے, یہاں درود میں آنے کے لیے رشتے نہیں دیے جاتے. یہ رشتہ داری تھی تقوی کی بنیاد پہ, عزت, عصمت, رفت, عظمت, طہارت کی بنیاد پہ. ہم چاہتے ہیں کہ بیٹی سے بھی پوچھا جائے. جناب عقیل نے کہا, مجھے خوشی ہوئی کہ یہ رسم آپ کے قبیلے میں ابھی رائج ہے, کیونکہ پورے عرب میں بیٹیوں کو عزت دینا ہم ہی جانتے ہیں. اٹھے جناب حزام, مہمان خانے سے گھر کے اندر گئے. بی بی ام البنین کی ماں سمامہ بنت سہیل سے کہا, سمامہ پردے کا بندوبست کرو, بیٹی کو بٹھاؤ. گھر کے صحن میں پردہ لگا, پردے کے پار بیٹھی عباس کی والدہ. جناب حزام نے آگے کھڑا کیا سمامہ کو, ماں کو کھڑا کر کے کہا, سمامہ بیٹی سے پوچھئے, عقیل علی کا رشتہ لے کے آیا ہے, آپ کیا چاہتی ہیں؟ جناب سمامہ بی بی سے بولی, اے فاطمہ کلابی, کیا تو جانتی ہے 3 دن سے ہمارے گھر کون با عزت مہمان آیا ہے؟ سطر سونے کی قلم ہو, میں کعبے کی پیشانی پہ لکھوں. غازی کی ماں نے سر اٹھایا, اٹھا کے کہا, اے مادر گرامی, آپ جانتی ہیں ہمارے گھر کی مستورات اس بات پہ دلچسپی نہیں لیتی کہ مہمان خانے میں کون ہے. ہمارے ہاں یہ چیز غرض نہیں رکھتی کہ ہمارے مردوں سے ملنے کون مرد آئے ہیں. مجھے نہیں خبر کہ 3 دن سے ہمارے گھر میں کون با عزت ہستی تشریف فرما ہے, لیکن اے مادر گرامی, آج آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو پھر میں وضاحت کر دیتی ہوں. مجھ سے پوچھے میری بات. 3 راتیں ہو گئی, ہر رات ایک بی بی میرے حجرے میں آ رہی ہے. کیا غازی مجھے جرت دے؟ 3 راتیں ہو گئی, ہر رات ایک بی بی میرے حجرے میں آ رہی ہے. جو ہی وہ میرے حجرے میں آتی ہے, میرا حجرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہے. اما میں پورا دن گزارتی ہوں اس بی بی کی زیارت کے لیے, رات پھر وہ بی بی آتی ہے. اب یہ جو پچھلی رات گزری, اب وہ بی بی میرے حجرے میں آئی. اے اما, مجھے اس قبیلے کی عزت کی قسم, وہ تنہا نہیں آئی تھی, اس کا ایک پلو مریم نے
اس نے میرا ماتھا چوما اور اپنی گود سے ایک چاند نکال کے میری گود میں رکھ کے کہا مبارک ہو میرے بیٹے کی ماں بن رہی ہے۔ بادشاہ حسین کی عزت کی قسم معرفت ہے، خیرات مانگی ہے، دہلیز چنی ہے، پلکوں سے خاک چھانی ہے اس دہلیز کی۔ یہ امانتیں قوم کی ہیں، قوم کو ہدیہ کی جائیں۔ 10 راتیں گزر جائیں میں عباس کی ماں کے فضائل پڑھوں، مجھے بادشاہ کی قسم، مجھے غازی کی قسم، یہ رہی رکا رہوں، میں صرف عباس کی ماں کے فضائل پڑھوں۔ یہ بی بی شادی سے پہلے بھی ام البنین تھی۔ ام البنین کہتے ہیں بیٹوں کی ماں۔ اب آپ کے چہروں پہ جو سوال ہے وہ میں سمجھ گیا، جب شادی نہیں بیٹوں کی ماں کیسی؟ بی بی کی والدہ سمامہ کو خواب آیا تھا، جناب عباس کی نانی کو خواب آیا، وہ کہتی میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے بارش کے قطرے گرے، میری ہتھیلی پہ آ کے جم گئے اور ایک ہیرے کی صورت اختیار کر گئے۔ بی بی کہتی میں نے مٹھی کو بند کیا، آنکھ کھل گئی، صبح خاندان کے بزرگ سے تعبیر پوچھنے گئی۔ عباس کی نانی خاندان کے بزرگ نے ماتھا چوم کے کہا اللہ تجھے ایک بیٹی عطا کرے گا، اس کی ایسے حفاظت کرنا۔ گھر میں آ گئی غازی کی ماں، نام رکھا فاطمہ۔ بی بی فاطمہ تھوڑی بڑی ہوئی، شہزادی نے خواب دیکھا۔ بی بی کہتی اماں میں نے خواب دیکھا، میں صحن میں بیٹھی ہوئی ہوں، میری گود میں آسمان سے ایک چاند تیر تارے ٹوٹے، چاند میری گود میں آ گیا، تاروں نے میرا طواف کرنا شروع کر دیا۔ عباس کی نانی نے عباس کی ماں کا ہاتھ پکڑا، اسی بزرگ کے پاس جا کے کہتی ہے آپ بتائیں اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اس نے ماتھا چوم کے کہا اللہ 4 بیٹے دے گا، ایک چاند ہوگا۔ اللہ 4 بیٹے دے گا، ان میں ایک چاند ہوگا۔ قبیلے میں خواب مشہور ہو گیا، عورتوں نے پہلے ہی کہنا شروع کر دیا ام البنین۔ بیٹوں کی ماں، رشتہ منظور ہو گیا، بارات علی کی حزام کے دروازے پہ آ گئی۔ بارات گھر سے چلی تو بارات کا روب ہی بڑا تھا، حسن کا صدقہ یوسف بانٹ رہا تھا۔ بارات کے رستے میں پانی چھڑکانے کا بندوبست اسے دیا جس کے قدموں سے اللہ نے زمزم کو نکالا تھا۔ ابراہیم تاج خلت سر پہ رکھے ہوئے تھا، داؤد اپنی زبان سے علی کا سہرا پڑھ رہا تھا، موسیٰ و عیسیٰ چل رہے تھے، بارات